بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف عمران خان کے خلاف جو اتنا بڑا بیانیہ بنایا گیا تھا وہ ٹھس کر گیا ہے۔ دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ ماسٹر مائنڈ ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کروایا تھا۔ آڈیوز بھی ان کی لیک کی گئیں۔ آج آڈیوز کے حوالے سے بھی ایک فیصلہ آیا ہے عدالتی، اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی فی الحال کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ڈسچارج کیا گیا ہے مقدمے سے۔ اگر کوئی ثبوت آتا ہے چلان پیش کرنے کے بعد تو دیکھا جائے گا، لیکن فی الحال انہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ عمران خان نے کیا کہا ہے، پہلے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ فردر ڈیولپمنٹس کیا ہو رہی ہیں۔ شہباز شریف نے کیسے انٹرنیشنل بے عزتی کرائی ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے عمران خان کا ٹویٹ بتاتا ہوں۔ عمران خان لکھتے ہیں کہ اب جب کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کور کمانڈر لاہور کی رہائش گاہ میں جلاؤ گھراؤ کے معاملے میں بالکل معصوم قرار دے دی گئی ہیں، تو اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ مرکزی پنجاب کی صدر کے طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد اور پاکستان تحریک انصاف کا بطور جماعت جلاؤ گھراؤ میں قطعاً کوئی کردار نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن اسی جواز کی آڑ میں کیا گیا کہ تحریک انصاف نے پرتشدد کارروائیوں کی منصوبہ بندی کی۔ اس بیانیے کی تو اب واقعتاً دھجیاں اڑ چکی ہیں۔ یہ عمران خان نے اس کے بارے میں بتایا، اور یہ جو فیصلہ آیا ہے آڈیوز کے حوالے سے، اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی آڈیوز یا ویڈیوز لیک ہوں گی یا کوئی بھی ایسی آڈیوز ویڈیوز بطور ثبوت پیش کی جائیں گی، وہ جس ڈیوائس سے ہوں گی وہ ڈیوائس بھی، اور جو کرے گا اس کو بھی آنا پڑے گا، اس کے بعد بھی ان کو درستگی کے لیے چیکنگ ان کی کرنی پڑے گی۔ تو جتنی ججز کو بلیک میل کرنے کی کوشش تھی یا سیاستدانوں کو، یا جس طرح سے یہ کہا جا رہا تھا کہ فلاں اگر ویڈیو آ گئی ہے، اور میں دیکھ رہا تھا ARY اور دیگر چینلز پر بھی چل رہا ہے، شرم ہی نہیں آتی ان چینلز کو، اتنا یہ لیٹ گئے ہیں۔ ایک بندہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ شامل تھا GHQ حملے میں، وہ صرف یہ کر رہا تھا کہ جو آنسو گیس کا شیل آیا ہے اس کی طرف، ایک ہاتھ میں پانی کی بوتل اس نے اٹھائی ہوئی ہے اور آنسو گیس کا شیل اٹھا کر وہ واپس پھینک دیتا ہے۔ اس پر مقدمہ ڈال رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ کریں گے۔ اس قدر ظلم، اس قدر بربریت پاکستان میں چل رہی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، صرف اس لیے کہ عمران خان پاور میں آ گیا تو وہ رول آف لا قائم کر دے گا، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، صرف اس لیے۔ تو یہ تو دو فیصلے ہو گئے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ ذرا ناظرین کرام سٹیٹکس جو ہیں وہ چیک کریں تو یہ کس بات پر اکڑ رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس وقت دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے جہاں سب سے زیادہ شرح سود ہے۔ پاکستان چوتھے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر ارجنٹینا، دوسرے نمبر پر وینزویلا، پھر یوکرین اور اس کے بعد پاکستان۔ چوتھے نمبر پر پوری دنیا میں ہم سب سے زیادہ سود لینے والا ملک ہیں، 21% شرح سود ہماری ہے، اور ابھی مانیٹری پالیسی جو آ رہی ہے، جو اگلی میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اس سے بھی یہ شرح سود بڑھ جائے۔ یہ حالات ہیں ہماری معیشت کے۔ جب اتنی شرح سود ہو تو بزنس کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ بزنس مین نے قرضہ لینا ہوتا ہے اور اسے اپنے بزنس کو بڑھانا ہوتا ہے، چلانا ہوتا ہے، وہ کیسے کرے گا خود مجھے بتائیں۔ انویسٹمنٹ کیسے ہوگی اتنی شرح سود پر؟ کوئی فیکٹری کیسے لگائے گا، نئی مل کیسے لگائے گا پاکستان میں؟ تو یہ ناممکن ہے۔ معیشت چوک ہوئی ہے، -2 یا -3 پر ہمارا GDP ہے اس سال کا، اور آگے کیا تباہی آنی ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو پلے بھی کچھ نہیں ہے، پھر بھی اتنا ظلم۔ یا تو آپ نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہوتی تو ہم کہتے کہ زبردست کام کیا پاکستان کے لیے، اور عمران خان تو بڑا غلط بندہ تھا۔ تو اب آپ نے زبردست کام کیا ہے، وہ بھی نہیں ہوا۔ آپ ذرا یہ ذلت چیک کریں، آپ کو ذلت دکھائی دے رہی ہے۔ یہ کوشش کرے گا گلے لگنے کی، لیکن اردگان نے لفٹ نہیں کرائی۔ میں آپ کو مقابلتاً دکھاتا ہوں جب حقیقی لیڈر سے اردگان ملا تو کیا ہوا، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں شہباز شریف نے تو کوشش کر لی۔ اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب ایک حقیقی لیڈر سے رجب طیب اردگان کی ملاقات ہوئی تو کیا ہوا۔ اب آپ یہ چیک کریں، یہ ملنا، یہ گلے لگنا، یہ آپ ان کے دونوں ہاتھ چیک کریں جب اردگان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی، اور یہ جذبات یاد رکھیں۔ یہ دیکھیں پھر ان کا ہاتھ عمران خان کی کمر پر ہوتا ہے۔ تو جب عالمی سطح کے دو لیڈرز ملتے ہیں تو صورتحال مختلف ہوتی ہے، اور جب ایک بیگر ملتا ہے
تو اس کے ساتھ صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ یہ آپ نے دیکھ لیا، تو ایسا بیگر لا کر ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو یہاں مراد سعید کا نوحہ بھی سنانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں قوم کو، کیونکہ ان کی جان خطرے میں ہے۔ مراد سعید کو تو یہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس کو تو مارنا ہے۔ یعنی منظور پشتین کو کچھ نہیں کہا گیا، علی وزیر کو جیل میں رکھا گیا، لیکن اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی ٹارچر نہیں ہوا، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ لیکن مراد سعید کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہ سچ بات کرتا ہے۔ مراد سعید نے آج یہ ٹویٹ بڑے دکھ اور درد سے کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بدر کے میدان میں کفار کے مقابل 313 کا لشکر نہیں تھا، بلکہ ان کا ایمان تھا۔ موسیٰ کے عصا نے نہیں، بلکہ ان کے ایمان نے پانی میں رستہ بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں کودے تو انہیں نہیں پتا تھا کہ اس نے گلزار بننا ہے، بس یہ ایمان تھا کہ اللہ کریم انہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جب 72 لوگ کربلا میں یزید کے ظلم کے خلاف ڈٹ گئے تھے، زمینی حقائق میں فتح تو درکنار، اپنی معصوم اولادوں کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، لیکن ایمان تھا کہ حق قائم رہے گا، اور حق ہی قائم رہا۔ تجزیے، تبصرے، کیلکولیشن، سازشیں، جوڑ توڑ، جو مرضی کر لو، عمران خان کی زندگی کا جو راستہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کا مقصد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے ایک منصفانہ معاشرے کا قیام ہے۔ اب اس راستے پر چلتے ہوئے اس مقصد کی تکمیل اللہ نے پانی میں رستہ بنا کر لکھی ہو، یا فرات کنارے ہمیں بھوک پیاس اور جبر سے آزما کر۔ فیصلہ صدیوں پہلے ہو چکا ہے، حق نے قائم رہنا ہے، تم اسے ختم نہیں کر سکتے، جو بھی اس راستے پر چلے گا۔ ناظرین کرام، یہ بڑا اہم قسم کا میسیج تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک راستہ ہے، اس راستے پر جو بھی چل پڑے گا ظلم کے خلاف، جیت اسی کی ہوگی، قیامت تک ایسے ہی ہے۔ وہ عمران خان نے بھی ایک شعر سنایا تھا جس پر فواد چودھری قائم نہیں رہ سکے، انہوں نے وہ شعر ایک گروپ میں شیئر کیا تھا کہ صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا ہے۔ اور یہی ہوتا ہے کہ ظلم اور جبر کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا، زمانہ اسی کے ساتھ چلے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ ظالم جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ اور اس وقت ایک ہی شخص مجھے نظر آتا ہے پاکستان میں، اور اس کا نام عمران خان ہے۔ سارا ظلم و جبر ان پر کیا جا رہا ہے، اور اب جب کہ بیانیہ ٹھوس ہو گیا ہے، اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آخر میں عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے۔ اس کے لیے عمران خان کی میڈیا پر آنے پر پابندی لگائی گئی ہے، اس کے لیے ایک سمن کیا گیا، اور 2 منٹ کے لیے طاقتور آئے اس میٹنگ میں جس میں میڈیا کو بلایا گیا، اور کہا گیا کہ عمران خان از فنشڈ، ہی از نو مور۔ اس کا کوئی ذکر اب میڈیا پر نہیں چلے گا، اس کا نام تک میڈیا پر نہیں چلے گا، اب ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور میڈیا والے چپ کر کے، سر جھکا کے، گردنیں جھکا کے ان کے سامنے لیٹ گئے۔ تو یہ ظلم اور جبر پاکستان میں ہو رہا ہے۔ کوئی ایک بندہ نہیں تھا جس نے سٹینڈ لیا ہو کہ ہم اس ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہیں، ایک بندہ نہیں تھا جس نے سٹینڈ لیا۔ یہ ہے پاکستان۔ کوئی تو بولتا کہ جناب ایسے کیسے آپ بلینکٹ بین لگا سکتے ہیں، آپ غلط بات روکنے کی بات کریں، آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس کا نام بھی لینا کسی نے بھی نہیں کہا۔ تو یہ جو ہے وہ آج کا پاکستان ہے۔ تو ایسے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ سوچتے ہیں کہ جس کو گولیاں ماری ہیں اس کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کر کے پھانسی بھی اسی کو دیں گے، اور قوم ایسے ہی بیٹھے رہے گی۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایک بندہ یہ توڑ لیں تحریک انصاف کا، اس کے بعد بھی اگر یہ شفاف الیکشن کرائیں، عمران خان کسی کھمبے کو بھی ٹکٹ دے گا، ووٹ اسی کو پڑے گا، اور ان کو شکست ہوگی۔ عمران خان نے کچھ نئے فیصلے کیے ہیں۔ تحریک انصاف کی زیر صدارت کے پی میں علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ صدارت دی گئی ہے، اور جنرل سیکرٹری ایئر مارشل اصغر خان کے بیٹے علی اصغر کو بنایا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید جو قیادت توڑنے کی کوشش ہے وہ کہاں تک چلتی ہے، تحریک انصاف کو اور کتنا ڈینٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عمران خان کے کزن حفیظ اللہ نیازی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے کافی قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا دعویٰ ہے کہ 2 مہینے میں عمران خان کی ساری سیاست ہم ختم کر دیں گے، لپیٹ دیں گے، اور اس کے بعد الیکشن میں معاملات جائیں گے۔ تو یہ لپیٹنے تک ہی سارے معاملات ہیں۔ تو ایک فیصلہ ان کا ہے، ایک فیصلہ رب العالمین کا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کس کا فیصلہ چلتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں کو یہ چیلنج کریں گے تو رزلٹ ان کو پتہ ہے۔ اب فرعون بھی تھا، وہ بھی کہا کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلی۔
اور اپنے بڑے فیصلے صادر کیا کرتا تھا، اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو نشان عبرت بناؤں گا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھیں اور یقین رکھیں کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔